ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالی اس انسان کی رہنمائی نہیں کرتے، اسے ہدایت پہ چلنے کی توفیق نہیں دیتے۔ من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹ بولنے والا ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں اخوت کو، بھائی چارے کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور اخوت اور بھائی چارہ اس کی بنیاد باہمی اعتماد پر ہوتی ہے۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، ان کے اندر اخوت ہو، بھائی چارہ ہو۔ اس لیے شیطان مسلمانوں کی اخوت کو پارا پارا کرنے کے لیے ان کے اندر جھوٹ کو عام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اخوت اعتماد کی بنیاد پہ ہے، اور اعتماد سچ پہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی جھوٹ ہوگا وہاں اعتماد ختم ہو جائے گا۔ خاوند کا بیوی پہ اعتماد ہے، بیوی کا خاوند پہ اعتماد ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک محسوس کرے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ خریدار اور مشتری، دکاندار اور خریدار، ان دونوں کا آپس میں اعتماد ہے سچ بولنے پہ۔ گاہک بھی دکاندار پہ اعتماد کرتا ہے کہ سچ بول رہا ہے، جس چیز کے بارے میں جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ لیکن جب یہ اعتماد نہ رہے، گاہک محسوس کرے کہ تاجر، دکاندار جھوٹ بولتا ہے، تو یہ آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دوستی، یہ بھی اعتماد کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ دوست کے ساتھ سچ بولتا ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا دوست میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو اعتماد مجروح ہوتا ہے اور دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جہاں بھی خاندان کے افراد ہوں، اولاد اور ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، دکاندار ہو، گاہک ہو، مل کا مالک ہو، مل کے مزدور ہو، جہاں بھی آپس کا تعلق ہے یہ اعتماد کی بنیاد پہ ہے، اور اعتماد مجروح ہوتا ہے جب وہاں جھوٹ آ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے ہمیں جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرے، ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ جھوٹ کے بغیر اس دور میں چارہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا مجبوری ہے، اور جب ہم سب جھوٹ بولیں گے تو پھر باہمی اعتماد نہیں رہے گا، اور اخوت، وہ اسلامی اخوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہم جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو جھوٹ پھر اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں ہے کہ فلاں حد پہ جا کے جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا، پھر یہ جھوٹ عام ہوگا۔ ہمارے ہر معاملے میں ہر جگہ جھوٹ ہوگا۔ ہم آغاز کریں گے مزاح میں، مذاق میں، کہ چلو مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر یہ جھوٹ ہوگا تجارت میں، عدالت میں، سیاست میں، اور آخر میں دین میں۔ ہر جگہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جب لوگ جھوٹے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ پھر جھوٹ کسی ایک مقام پہ نہیں رہے گا، یہ ہر میدان میں، ہر مقام پہ یہ پہنچے گا، قوم جھوٹوں کی قوم بن جائے گی۔ اور آج اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈال لیجئے، چند ایک کو چھوڑ کر گھر کے افراد کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ باپ اپنی اولاد پہ اعتماد نہیں کرتا، اولاد باپ پہ اعتماد نہیں کرتے، بہن بھائی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور سیاستدان کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، اور سیاستدانوں پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔
حکمران کسی پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں اور عوام بھی کسی پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. یہ ہر جگہ اس جھوٹ کی وجہ سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے اندر اخوت نہیں ہوگی، باہمی اخوت نہیں ہوگی، تم ایک قوم نہیں بن سکتے. اخوت ختم ہو جائے گی تو قوم پارا پارا ہو جائے گی. پھر اس قوم کو توڑنا، اسے ختم کرنا، اس کا وجود مٹانا بہت آسان ہو جائے گا. اور آج مسلم امہ کا وجود مٹانا، اسے ختم کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اس لیے کہ ان کا باہمی اعتماد نہیں ہے، جھوٹ اور سچ کی تمیز کوئی نہیں ہے، کسی بھی کوئی اعتماد نہیں ہے. اور جب قوم کا آپس میں اعتماد نہ ہو تو پھر یہ قوم اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اسلام نے ہمیں ہر جگہ پر جھوٹ بولنے سے منع کیا. ہم بعض اوقات خواب بیان کرتے ہیں جو خواب دیکھی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھتے ہیں یہ کون سا جھوٹ ہے. جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں دوستوں کو سنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بڑا ثابت کرنے کے لیے. بڑے بڑے علماء بھی اس طرح کے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے. لیکن شریعت کہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص بھی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، اسے خواب آیا نہیں ہے. قیامت کے دن اسے یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو 2 جو کے دانے دیے جائیں گے کہ ان جو کے 2 دانوں میں گرہ لگاؤ. گرہ لگائے گا نہیں، اسے مار پڑتی رہے گی. اور یہ قیامت کے دن کی سزا ہے، جہنم کی سزا نہیں ہے. وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن جہنم میں جانے سے پہلے یہ سزا ہوگی کہ یہ 2 جو کے دانے ہیں اور گرہ لگا نہیں سکے گا، اور اس کو فرشتے جو ہیں ماریں گے. یہ سزا ہے اس شخص کی جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے. کبھی ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو بلانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں. باپ بچوں سے جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں. لیکن جن بچوں کے ساتھ ماں باپ جھوٹ بولیں گے اور بچہ جوان ہوا ہی ماں باپ کی جھوٹ کو دیکھ کر ہے، کیا اس بچے سے امید کی جا سکتی ہے جب یہ بچہ جوان ہوگا تو ماں باپ سے سچ بولے گا؟ نہیں. جو تربیت ہم نے بچوں کو دی ہے، جو جھوٹ سکھایا ہے، جھوٹے وعدے کیے ہیں، یہ بچہ بھی اس جھوٹ کا عادی ہوگا اور بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولے گا. رحمت کائنات نے ایک عورت کو دیکھا، ماں اپنے بچے کو بلا رہی تھی، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. آپ نے اس سے پوچھا تم نے کیا دینا ہے؟ بتاتی ہے کہ یہ چیز دوں گی. کہا اگر تم کو چیز نہ دیتی تیری یہ بات جھوٹ لکھی جاتی. ماں بچوں کے ساتھ اگر ایسا جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. یہ اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ ایسا جھوٹ بولے. تجارت میں جھوٹ بولنے سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. جب تاجر دکاندار بھی اور گاہک جھوٹ بولتے ہیں، ان کذبا و کتما موہقت برکت بیہما، جب یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس بے کی، تجارت کی جو برکت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ الحلیف الکذب منفقۃ للصلات، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بک جائے گا لیکن اس کے ساتھ برکت اٹھ جائے گی. سودا بک جائے گا، پیسے آپ کو مل جائیں گے، چیز بک گئی، لیکن برکت کوئی نہیں ہوگی. جو پیسے آپ کو ملے ہیں یہ برکت کا باعث نہیں ہوں گے. یہ مقدمات میں، علاج میں، دوائیوں پہ، فضول کاموں پہ خرچ ہو جائیں گے، کوئی لوٹا جائے گا، کوئی چوری ہو جائے گی، ضائع ہو جائیں گے، یہ برکت نہیں رہتی. سیاست میں جھوٹ آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامت، 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ نظر کرم نہیں کریں گے. ولا یکلمہم، نہ ان سے بات کریں گے، نفرت کے ساتھ. ڈانٹ کی بات تو ہوگی لیکن پیار اور محبت کی بات نہیں ہوگی.
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ نظر کرم نہیں کریں گے، ان سے شفقت کی بات نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ایک شخص ہے شیخ زان، بوڑھا ہو گیا ہے اور بدکاری سے باز نہیں آتا، بھی بدکاری سے باز نہ آئے تو اس شخص کو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی نظر کرم حاصل نہیں ہوگی، شفقت نہیں ملے گی، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ دوسرا ہے مالک کذاب، حکمران ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، حکومت ہے، دولت ہے، لیکن حکمران ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوگا۔ تیسرا ہے عائل مستکبر، ہے فقیر لیکن تکبر اس میں بہت ہے، اکڑتا ہے، پلے کو شے نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، مانگتا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تکبر بھی ہے۔ دولت ہو تکبر آ جائے اور بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس پہ وہ تکبر کرے، لیکن اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوگا۔ تجارت میں ہو، سیاست میں ہو، کہیں بھی ہو، دین میں جھوٹ آ جائے تب بھی کوئی یش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری جانب کو بات منسوب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور میں نے کوئی بات نہیں کہی، اس کا مقصد بے شک بڑا نیک ہے، لوگوں کو دین کی بات بتانا چاہتا ہے، ترغیب دینا چاہتا ہے کہ ادھر آؤ اچھا کام میں، برائی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن وہ بات جو میں نے کہی نہیں میرے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ دین میں بھی کوئی ایسی بات جو دین میں نہیں ہے، نہ اللہ نے کہی ہے نہ اس کے رسول نے کہی ہے، اور ہم کوئی بھی عالم دین کہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول کا یہ فرمان ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جائز نہیں۔ کسی بھی مقام پر جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے ہم پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا، وہ مومن بھی ہو کافر بھی ہو، کیسی ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کے دل میں کبھی بھی ایمان کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ ولا یجتمع الکذب والصدق، جھوٹ اور سچ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ایک ہمیشہ سچ بولیں تو کبھی جھوٹ بول دیا تو خیر ہے، نہیں، ایک بار بھی جھوٹ بول لیا جائے وہاں جھوٹ آ گیا ہے، پھر آپ صادق نہیں رہیں گے۔ صدق یہ ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع الامانت والخیانت، کسی دل میں امانت بھی ہو خیانت بھی ہو، جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، کیا کوئی شخص کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی زبان ہی سے تو اس کے ایمان کا اظہار ہوگا، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اگر زبان جھوٹی ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اگر جھوٹا شخص ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایک مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے۔ واعظتوں میں نہ خانہ، جب اس کے پاس کچھ چیز رکھی جائے بطور امانت کے اس میں بددیانتی کرتا ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کو توڑ دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں جس انسان میں ہوں گی وہ خالص منافق۔
تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، منافق بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آج پڑ جاتا ہے. جتنے جھوٹ بولتے ہیں دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ شخص یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ریکارڈ میں اس شخص کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ بول بول کے دل پہ سیاہ نقطے لگ گئے ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ کے ریکارڈ میں یہ شخص کذاب ہے. کذاب کا معنی کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اسے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، برکت نہیں رہتی، اور ساتھ ساتھ رحمت کے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی تائید اسے نہیں حاصل ہوتی ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیتے، اللہ کی توفیق سے شخص محروم ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتے اس کی جبڑوں کو چیریں گے. فرشتہ ایک آدمی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے اس کے جبڑے میں ایک ہک ڈال کے کھینچتا ہے اور سر گردن تک اس کے چہرے کو منہ کو پھاڑ دیتا ہے. پھر اس طرف آتا ہے، اس طرف سے اس کے منہ میں ہک ڈالتا ہے، کھینچتا ہے اور پورا اس کا منہ چیر دیتا ہے. اس طرح یہ بار بار کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے فرشتہ اس کے منہ کو چیر رہا تھا. آپ نے پوچھا اس کو یہ کون ہے، اسے عذاب کیوں دیا جا رہا؟ کہا کہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ سزا ہے، قیامت کے دن کی سزا، جہنم میں جانے کے بعد نہیں. قیامت کے دن کی جو 50,000 سال کا دن ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، تب تک اس کو سزا میدان محشر میں دی جائے گی. لیکن کوئی شخص جھوٹ چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. من ترک الکذب ولو کان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے بے شک مذاق کرتا ہوا چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ایک بار نہیں، ساری زندگی، کہ ایک بار جھوٹ چھوڑ دیے جنت مل گئی پھر جھوٹ بولتے رہے، نہیں، ساری زندگی جھوٹ کو چھوڑ دے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن. تو یہ جھوٹ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہمارے خاندان، ہماری اخوت اور باہمی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے. اور آج مسلمان اقوام عالم میں ناقابل اعتماد ہے. مسلمانوں کے ساتھ کوئی سودا بھی کرتا ہے تو اعتماد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے. ہم جگہ جگہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو دنیا کی اقوام بھی ہم مسلمانوں پر، مسلمان قوم کی حیثیت سے اعتماد نہیں کرتے. تو یہ بگاڑ ہماری پوری قوم میں ہے، ہمارے پورے معاشرے میں ہے، جس کی خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ قوم دنیا بھر میں ناقابل اعتماد ہوگی. تو اس لیے یہ جھوٹ کو چھوڑ دیجیے، سچ کو اختیار کیجیے، جھوٹ کو چھوڑ دیجیے، دنیا میں ہمارا وقار بحال ہوگا. دعائیں کرنے سے اللہ ہمیں عزت دے، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ سنی کیوں نہیں جاتی ہیں؟ کہ جو کام ہم نے چھوڑنے ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے بے برکتی ہے وہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں. جھوٹ چھوڑیں گے تو یہ ہمیں پھر سے وہ عزت رفتہ مل جائے گی، لیکن جھوٹ بولتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں تو دعاؤں کے ساتھ عزت نہیں ملے گی، وقار نہیں ملے گا. جھوٹ چھوڑنے کے بعد ہی، جرائم کو چھوڑنے کے بعد ہی ہمیں پھر عزت ملے گی. رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی اللہ سے عہد کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیے کہ یہ جھوٹ بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں بھی، اخوتیں بھی، دوستیاں بھی سب ختم ہو جاتی ہیں، ناقابل اعتماد ہو جاتی ہیں، اور پوری کی پوری قوم
سب لوگوں کی ہاں ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ یہ بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا، جس سے ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کر سکیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی۔ والبلا